اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 97 آیت نمبر 97 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دور ہو جا، تیری سزا یہ ہے کہ تجھے زندگی بھر یہ کہتے رہنا ہوگا مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ کر جس کی پوجا میں تو منہمک تھا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے۔ زندگی بھر اپنے اچھوت ہونے کا لوگوں میں اظہار کرتے رہو، نہ کسی سے تعلقات رکھ سکتے ہو، نہ کسی سے کوئی چیز لے سکتے ہو، نہ دے سکتے ہو، نہ کسی کے صحبت میں رہ سکتے ہو، تجھے تنہائی کی زندگی گزارنا ہوگی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بد دعا سے کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ ہر قریب آنے والے کو مطلع کرتا رہتا تھا کہ میں ناپاک ہوں، مجھے نہ چھونا۔ ایک معین وقت میں ضرور مرنا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سامری نے اسے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ گوشالہ کی مہرت سونا ہونے کی صورت میں جلانے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اسے پگھلا کر غذا غذا کیا گیا اور دریا میں بہا دیا گیا۔ شرک آثار کو کسی بھی شکل میں باقی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عزیزان محترم، قرآن کے جو الفاظ ہیں ان میں ہمیں غور کرنا چاہیے ہے، اور اگر ہم مفردات القرآن اپنے گھر میں رکھ لیں اور روزانہ 1-2 صفحے یا 1-2 الفاظ کے معانی کو دیکھ لیا کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، ان کو پڑھ لیا کریں، تو ہماری قرآن سے دلچسپی زیادہ ہو جائے گی، اس لیے کہ ہمیں انشاءاللہ قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اب جیسے لفظ ہے السبیل، اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں جس میں سہولت سے چلا جا سکے، اس کی جمع ہے سبل، چنانچہ قرآن میں ہے وَنَہَارًا وَسُبُلًا، دریا اور راستے، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے۔ اور آیت وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ وہ صحیح راہ سے روکتے ہیں۔ میں سبیل سے مراد طریق حق ہے، کیونکہ اس میں جنس جب مطلق استعمال ہو تو حق یعنی فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے، اور اسی معنی میں فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر اس پر راہ آسان کر دی گئی، اور راہگیر کو سابلن کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے سابلتن، اور جس راہ پر بہت زیادہ آمد و رفت ہو اسے سبیل سابل کہا جاتا ہے، جیسے کہ شعر شاعر کا محاورہ ہے۔ ابن السبیل اس مسافر کو کہتے ہیں جو اپنی منزل مقصود سے دور ہو، اور سبیل کی طرف اس کی نسبت بوجہ ممارست کے ہے۔ پھر سبیل کا لفظ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز تک رسائی کا ذریعہ ہو، عام طور پر اس سے کہ وہ چیز خیر ہو یا شر ہو۔ چنانچہ قرآن میں ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، سورہ نحل قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوا کہ خدا کے راستے کی طرف دعوت دو، قل ھذہ سبیلی،
سورہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوا ہے پیغمبر ان سے کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں سبیل سے مراد راہ حق ہی ہے، لیکن پہلی آیت میں مبلغ پہنچانے والے کی طرف نسبت ہے، اور دوسری آیت میں ان کو لے کر چلنے والے یعنی پیغمبر کی طرف۔ قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اللہ سبیل الرشاد، اور وہی راہ دکھاتا ہوں جو سیدھی ہے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، سورہ انعام جو قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ فصلوں کی سبولا رب کا، سورہ نحل جو قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 169 میں ارشاد ہوا مزے سے اپنے پروردگار کے تعلیم کیے ہوئے آسان راستے پر چل۔ اور سبیل کے معنی شاہراہ بھی آتے ہیں، جیسے فرمایا قل ھذہ سبیلی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں فرمایا اے پیغمبر کہہ دو یہی میرا راستہ ہے۔ اور آیت کریمہ سبل السلام، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوا سلامتی کے راستوں کی طرف میں سبل السلام سے جنت کے راستے مراد ہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوا محسنین پر کوئی الزام نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْہِم مِّن سَبِیلٍ إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ، تو یہ لوگ معذور ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام تو انہی پر ہے۔ اِلیٰ ذِی العرشِ سَبِیلًا، مالک عرش یعنی خدا تک پہنچ کا راستہ ڈھونڈ نکالا ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔